الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأهله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما. محبت سے السلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما. بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آپ احباب کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، جو بے مثل و بے مثال معجزہ عطا فرمایا، اس کا ذکر خیر فرمایا ہے. اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا انعامات دیے گئے، اس عظیم معجزے کا مقصد کیا تھا، اس چیز کا ذکر فرمایا گیا. جتنا وقت میں گنجائش ہوئی، ہم اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، کیا ہمارے لیے احکام ہیں، اس چیز کو وقت میں گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے سن سنا کر، وگرنہ اگلے جمعہ مبارک پر انشاءاللہ وہیں سے شروع کیا جائے گا. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام کی طرف دوسرا بڑا عظیم شان معجزہ ہے. پہلا معجزہ جو اللہ جل جلالہ نے عطا
فرمایا وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ یہی سیر معراج ہے۔ اس سے پہلے مکی زندگی کے جو 11 سال ہیں اس کے اندر بڑے بڑے مسائل، تکلیفیں، بڑے کٹھن حالات، آزمائشیں درپیش ہوئی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ ساری آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے بڑی ہی اللہ جل جلالہ کی عطا کردہ ہمت اور طاقت سے آگے بڑھتے گئے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے چاہا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی جائے، انعامات دیے جائیں، اپنی نشانیاں بتلائی جائیں، اور لوگوں کے سامنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان مقام و مرتبہ کو بیان کیا جائے، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے کہ آپ علیہ السلام کا مقام رفعت، آپ کے مقام کی بلندی، آپ کی عزت و تعظیم، آپ کی توقیر اتنی بلند ہے کہ کفار کو اگر اس چیز کی سمجھ نہیں تو کیا ہوا، ان کی تو آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے تو دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کی تو سماعتوں پر مہریں پڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال آیت کی طرف توجہ کیجیے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کتنا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے متعلق نازیبہ بات کرنے والوں، آپ کو تکلیفیں دینے والوں، تم حضور علیہ السلام کی شان کو کیا سمجھو گے؟ آپ کی تو شان کی کوئی حد ہی نہیں، آپ کے تو ذکر خیر کو خود اللہ جل جلالہ نے بلند فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ وَاے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی تو شان یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے جو گزر چکی ہے وہ بہتر ہوگی، اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ اب ذرا اس چیز کو سمجھیے کہ سیر کرنے میں اور سفر کرنے میں فرق ہے۔ انسان جب سفر کرتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف پہنچتا ہے، لیکن اگر سیر کرنے کے لیے جائے تو کبھی پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، پھولوں کی خوشبو کو دیکھتا ہے، قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ تو سیر انسان اگر ایک سفر 10 منٹ میں طے کرتا ہے تو وہی جب اس راستے کی سیر کے لیے جائے تو گھنٹے لگا دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ سیر کروانے والی ذات وہ ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا پالن ہار ہے۔ سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے منزہ ہے وہ ذات، الذی اسریٰ، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے خاص کو۔ ویسے تو سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن
کہ کیا مقام ہوگا؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے، ایک اس میں نکرہ ہوتا ہے کامن ناؤن، اور ایک اس میں معرفہ ہوتا ہے پراپر ناؤن۔ جب ایک چیز ذکر کی جائے رجل، سم پیپل کے کچھ لوگ آئے، جاء رجال کچھ لوگ آئے، تو اب کچھ لوگوں میں مختلف لوگ ہیں، ان کی تعین نہیں ہے، لیکن جب کہہ دیا جاء زید کہ زید آیا، جاء بکر بکر آیا، جاء عمر آیا، تو اب یہاں پہ اس کو خاص کر دیا کہ زید آیا یا عمر آیا یا خاص جس کا نام بکر ہے وہ آیا۔ تو جب کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو اس کا نام لے کے اس کی تعین کر دی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اسی طرح بے شمار انبیاء کا ذکر فرمایا، لیکن یہاں پر اسی طرح سورۃ النجم میں، سورۃ الفرقان میں، جہاں جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو آپ کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ کی صفت کو ذکر فرمایا، عبدیت، اور عبد آپ کو فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ جب اللہ جل جلالہ نے، آپ آگے سنیں گے، علماء سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب آپ کو معراج کروائی گئی سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش معلی مزید بلندیوں پر، تو جب اللہ جل جلالہ اور حضور علیہ السلام کے مابین راز و نیاز کی باتیں ہوئی، بڑے رموز عطا کیے گئے، بڑی حکمتیں عطا کی گئی، بڑے احکام عطا فرمائے گئے، تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مانگیے، آج آپ کو کیا عطا کیا جائے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میں نے دنیا میں ہر جگہ ہر مقام پر تیری بندگی کی، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، اے مالک آج تو مجھے اپنی زبان قدرت سے اپنا بندہ فرما دے، یہی میرے لیے سب سے عظیم انعام ہے، تحفہ ہے۔ فرمایا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا شرف اور فضیلت عطا فرمائی جائے؟ فرمایا بنسبتی العبودیہ، جو میری بندگی کی نسبت ہے، اس بندگی کی نسبت کے ساتھ مجھے پکارا جائے، یہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ اور میرے لیے انعام ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ اور سیر کو سمجھنے کے لیے ذرا اس حکایت کی طرف توجہ کریں جو عظیم الشان اللہ کے ولی امام احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق سلسلہ شاذلیہ سے ہے، جب آپ کو روحانی معراج ہوئی تو آپ نے ایک سفر طے کیا، دوسرا سفر طے کیا روحانیت میں عرش کی بلندیوں کی طرف، یہاں تک کہ جب آپ 70 لاکھ عرش کی بلندیوں کی طرف روحانی طور پر تشریف لے گئے، تو اب غیب سے آواز آئی، اے احمد کبیر الرفاعی، کہاں کا ارادہ
واپس چلے جائیں گے۔ تو آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا یا اس رفعت کو پہنچنا یہ کسی کے عقل میں سمانے والی بات نہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایک سونار کے پاس جو پلڑا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ماشے تولے اس چیز کو تو وہ ناپ سکتا ہے، وزن کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سونار کو کہے کہ یہ منوں ٹنوں کا جو وزن ہے اس کو ماپ کے دو تو وہ عاجز آ جائے گا، انکار کر دے گا، وہ کہے گا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انسانوں کے پاس کوئی اس کا آلہ ہی نہیں، کوئی ہتھیار ہی نہیں کہ کوئی یہ ذکر کر سکے کہ یہ آپ کے مقام کی حد ہے مخلوق خدا میں، تو اس وجہ سے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ خود اللہ جل جلالہ نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروایا اور اپنا بندہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے وہ ڈرانے والے ہو جائیں اللہ کے عذاب سے۔ اور بے شمار مقام پر آپ کو عبد ہی کہہ کر پکارا گیا کہ میرا بندہ، میرا خاص بندہ۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری رات اللہ کی بندگی فرمایا کرتے، عبادت میں بسر فرمایا کرتے، تو آپ کے قدمین مبارک پر زخم آتے، ورم آتے، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے اتنا عظیم مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ کے سب کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، تو آپ ساری رات مصلی پر کھڑے عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، قدمین مبارک بھی سوج گئے ہیں، ورم آ گیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو انسان کی جو معراج ہے آپ علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا وہ بندگی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ تو جو انسان جتنا رب کے ہاں عاجزی کرتا ہے، جتنا رب کے آگے جھکتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اتنا اسے سر بلند فرما دیتا ہے، اتنا ہی اسے مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرایا، لیلاً، رات کے قلیل حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، اور سیر کروانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ آرام فرما رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر اٹھاتا ہوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ جل جلالہ ناراض نہ ہو جائے آپ کے آرام میں خلل کی وجہ سے، تو اللہ جل جلالہ نے حکم دیا یا جبرائیل کبر قدمئی، کہ حضور علیہ السلام کے قدم
اسے دھو کر حکمتوں کے ساتھ لبریز کیا گیا۔ وجہ یہ تھی، علماء نے بڑی حکمتیں لکھی ہیں تفاسیر میں، کہ چونکہ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کرنے جانا تھا، اللہ جل جلالہ کی زیارت کو جانا تھا، تو فرمایا اس لیے کہ بڑے بڑے انعامات ملنے تھے، تو آپ کے سینے مبارک کو آگے زمزم سے دھو کر پھر اسی جگہ رکھ کر سینے مبارک کو سی دیا گیا۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو اللہ جل جلالہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو اس وعدے کو بھی پورا ہونا تھا۔ تمام کے تمام انبیاء استقبال کے لیے موجود ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، تمام انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، اور سارے انبیاء کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہی اولین کے امام ہیں، آپ ہی آخرین کے امام ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور رسول موجود ہیں، 60 کے قریب صفیں بنتی ہیں انبیاء کی، اور 3 صفیں بنتی ہیں مرسلین کی، رسولوں کی، 10 صفیں ہوتی ہیں جن کی آپ امامت فرماتے ہیں، پھر اس کے اندر بے شمار لاتعداد فرشتے بھی موجود ہیں۔ تو مسجد اقصی میں آپ کی امامت کروانے کے بعد پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر انشاءاللہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا انعامات دیے گئے، یہاں سے آگے اگلے جمعہ المبارک کے موقع پر ذکر کیا جائے گا، اور ہمارے لیے اس عظیم معجزے میں کیا نصیحتیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 2-3 سوال ہیں، مختصراً سماعت کر لیے جائیں۔ عورت کو نامحرم مرد، میت، فوت شدہ مرد کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ سوال یہ ہے، کیا عورت نامحرم مردے کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟ تو یاد رکھیے، قرآن مجید میں جو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے سورہ نور میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں کو بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ حکم جیسے زندوں کے لیے ہے کہ عورتیں زندہ نامحرموں کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح جو میت ہے، جو مردہ ہے نامحرم، اسے بھی عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، عبرت حاصل کرنے کے لیے عورتیں عورت کو دیکھ سکتی ہیں، اور مرد کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب امام صاحب سجدہ سہو کرتے ہیں تو جو دوسری یا تیسری رکعت میں مقتدی شامل ہوتا ہے تو وہ سجدہ سہو کا سلام امام کے ساتھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یاد رکھیں، جب امام صاحب کو سہو لاحق ہو گیا اور پھر آخری رکعت میں امام صاحب نے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ان سے غلطی ہوئی اس کا ازالہ ہو جائے، تو اس کے لیے جو مسبوق ہیں، جن کی 1، 2 یا 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، جو لیٹ آئے ہیں، وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، کیونکہ انہوں نے تو کسی حال میں پھیرنا ہی نہیں تھا۔ اگر حقیقت میں بھی یہ سلام ہوتا تب بھی نہیں پھیرنا تھا۔ تو جب سجدہ سہو کا سلام پھیرا جائے، اگر مقتدی نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کی نماز چلی جائے گی، اور اگر بھولے سے مقتدی نے ایک طرف سلام پھیرا اور اسے یاد آیا میری کچھ رکعتیں رہتی تھیں، تو اس صورت میں وہ اپنی نماز کو آگے جاری و ساری رکھے۔ اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے، گنجائش موجود ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر سلام پھیر دے گا ایک طرف تو اسی وقت اس کی نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ لہذا جو مسبوق ہے وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام نہیں
قبرستان بھی جلدی بھر جاتے ہیں، آبادی کے لحاظ سے قبر کے ساتھ قبر کو بنانا بہتر ہے۔ دیکھیے، اسلام ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیتا ہے، میانہ روی کا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ ہو یا اخروی اعتبار سے کوئی معاملہ ہو۔ تو جو قبرستان کی جگہ ہوتی ہے وہ وقف ہوتی ہے، اس کی ملکیت اللہ جل جلالہ کی ہوتی ہے۔ تو وقف جو چیزیں ہیں، خواہ وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، قبرستان ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اس کو ہم بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر، اپنی حاجت سے بڑھ کر فضول استعمال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ مسجد کی کوئی چیز ہو، مدرسہ کی کوئی چیز ہو، یا قبرستان کی جگہ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، چونکہ وہ تمام مسلمانوں کا حق ہے